رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دوستو، نعمت کھا کر نعمت دینے والے کو تلاش نہ کرنا یہ خود غرضی ہے۔ نعمت کھا کر نعمت دینے والے کو تلاش نہ کرنا یہ خود غرضی ہے۔ اس خود غرضی کی مثال بھی عجیب ہے۔ ایک بھوکا شخص جس کو بھوک بڑی لگی ہو، جنگل میں راستہ بھول کر چلا گیا، تو اس نے جنگل میں اچانک ایک مکان دیکھا۔ او ہو مکان ہے، اس میں غسل خانہ بھی ہے، کھانا بھی ہے۔ اب اس کو تو بڑی بھوک لگی تھی، اس نے وہاں نہایا، کپڑے پہنے، پھر خوب ڈٹ کر کھانا کھایا اور چل دیا۔ یہ بھی معلوم نہیں کیا کہ کس کا مکان ہے، حالانکہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، اچانک مکان دکھا۔ اب وہ پوچھتا کس کا مکان ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا، لیکن کچھ بھی نہیں، جیسے کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ باہر جو چوکیدار بیٹھا ہوا تھا، اس نے اس سے نہ سلام دعا کی، کچھ نہیں، وہ تو چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرا مسافر آیا، دوسرا آدمی آیا، اس نے نہایا، کھانا وغیرہ کھایا۔ کھانے کے بعد چوکیدار سے پوچھا کہ یہ سب انتظام کس نے کیا ہے؟ مجھے تو بڑی بھوک لگی تھی اور مجھے اچانک جنگل میں مکان دکھا، وہاں غسل خانہ ہے، نہانے کا انتظام ہے، تو یہ سب انتظام کس نے کیا؟ آج اگر مجھے کھانا نہ ملتا تو شاید میں بھوک سے مر جاتا۔ مجھے اس شخص کا پتہ دو کہ میں اس کو سلام کرنے جاؤں گا، اس کا شکریہ ادا کروں گا۔ چوکیدار نے بتایا کہ وہ جن کا مکان ہے نا، وہ بہت اچھے آدمی ہے، سخی آدمی ہے، فلاں جگہ رہتے ہیں۔ تو یہ آدمی اس کے پاس گیا اور اس کا شکریہ ادا کیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے جنگل میں آپ کا گھر تھا، تو میں بہت بھوکا تھا، بھوک سے میں مر جاتا، لیکن الحمدللہ مجھے کھانا بھی مل گیا، میرا غسل بھی ہو گیا۔ حضرت فرماتے ہیں اب بتاؤ ان دونوں میں سے کون خود غرض ہے، پہلا یا دوسرا؟ پہلا آدمی خود غرض، کھایا پیا چلا گیا، کوئی جانتا ہی نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں ایسے ہی بعض لوگ دنیا میں اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، اللہ کی زمین پر چلتے ہیں، اس کی زمین سے فری رزق حاصل کرتے ہیں، اس کے چاند سورج سے روشنی اور گرمی حاصل کرتے ہیں، یہ سب فائدہ اٹھا کر کبھی نہ پوچھا کہ یہ سب کس کا دیا ہوا ہے۔ کتنے افسوس کی بات۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنا، کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ کا سچا طالب کون؟ ارشاد فرمایا، مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، اگر آپ صادق ہیں اپنے اقرار محبت میں، آپ کہتے ہیں نا مجھے اللہ سے محبت ہے، اگر اس میں آپ سچے ہیں، اگر آپ صادق ہیں اپنے اقرار محبت میں، طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں۔ اگر آپ کی محبت سچی ہے تو اللہ تعالیٰ خود آپ کو اپنی طرف کھینچے گا۔ جس کی محبت سچی ہوتی ہے نا، وہ گناہ کی طرف نہیں جاتا، اس کو پتہ ہے گناہ کرنے سے اللہ ناراض ہوتے۔ کیا پیارا شعر ہے۔ اگر آپ صادق ہیں اپنے اقرار محبت میں، طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا سچا درد رکھتا ہے، درد کہ مجھے بھی اللہ کی محبت چاہیے، تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غم دو جہاں سے فراغت ملے۔ اللہ کی محبت کا درد مل جاتا ہے نا، تو وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے۔ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے، کیونکہ یہ تو تیری دی ہوئی چیز ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا سچا درد رکھتا ہے، حضرت فرماتے ہیں انشاءاللہ ایک دن ضرور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی دوستی کا تاج پہنائیں گے۔ اگر اس کی تعلق سچا ہے اللہ سے، درد سچا ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ولی بنائیں گے، وہ ایک دن یقیناً مقبول ہو جائے گا۔ اسی درد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم درد والوں کے ساتھ رہو۔ یہ درد کیسے ملتا ہے؟ تو فرمایا کہ جس کے اندر یہ درد ہو اللہ کی محبت کا، اس کے ساتھ رہو، تو ان کے ساتھ رہتے رہتے یہ درد ہمیں بھی مل جائے گا۔ ہر ایک کے پاس موم بتی ہے، چراغ ہے، کسی کا بن ہے، کسی کا جل رہا ہے، تو فرمایا جس کا چراغ جل رہا ہے نا اللہ کی محبت کا، اپنا بن چراغ اس کے قریب لے جاؤ تو انشاءاللہ آپ کا چراغ بھی جل جائے گا۔ میرے پاس موم بتی ہے، بن ہے، ایک آدمی کے پاس موم بتی جل رہی ہے، اس کے پاس لے جا کر آگ سے لگاؤں گا تو میری موم بتی بھی
جل جائے گی. بولے جو اللہ کا عاشق ہے اس کے ساتھ رہو تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ تم بھی اللہ کے عاشق بن جاؤ گے. حضرت فرماتے ہیں عشق مجازی کا عبرت ناک انجام. کچھ لوگ ناجائز محبت میں پڑے ہوتے ہیں، نامحرموں کی محبت میں، لڑکیوں کی محبت میں. حضرت اس کے بارے میں عجیب بات فرماتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نظر بازی سے منع کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نظر بازی سے منع کر دیا ہے کہ تم اپنی نظر کہیں خراب مت کرو. اللہ تعالیٰ کے سامنے رومانٹک دنیا کی مکمل تاریخ ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے مجنون اور عاشق اللہ کے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ عشق مجازی تباہی کا راستہ ہے، بربادی کا راستہ ہے. کتنے لوگ ناجائز محبت میں تباہ ہو گئے، کتنے لوگ برباد ہو گئے، کتنے لوگ خودکشی کر چکے، کتنے لوگ سکون خراب کر گئے، کتنے لوگوں کی نیندیں حرام ہو گئی، کتنے لوگ اپنے ماں باپ سے دور ہو گئے، کتنے لوگ بال بچوں اور بیوی سے دور ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس عذاب اور لعنت سے بچانے کے لیے نظر کو بچانا فرض کر دیا. جیسے 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، اس طرح اپنی نظر کو بچانا بھی فرض ہے. نظر کو خراب کرنے سے کچھ نہیں ملتا، صرف انسان اندر سے جلتا رہتا ہے، کوڑتا رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے، اسے ملتا کچھ نہیں ہے. ارشاد فرمایا دوستو جو نظر کی حفاظت کر لے گا، تھوڑی ہمت سے حفاظت کر لے گا، گناہ چھوڑ دے گا، نیک اعمال کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اپنے ان سچے عاشقوں کو با لطف زندگی دوں گا، مزیدار زندگی دوں گا. اور جس کو اللہ تعالیٰ مزیدار زندگی دے گا اس کا کیا کہنا. حضرت فرماتے ہیں تم لوگ حرام خوشیوں سے منہ کالا کرتے ہیں، مگر جس کو اللہ تعالیٰ با لطف زندگی دیتا ہے اس کی زندگی کے عالم کا کیا کہنا. خون تمنا پینے کا انعام. گناہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے اور ہمت کر کے نہیں کرتا. حضرت فرماتے ہیں یہ جو تیری تمناؤں کا اور نفس کا جو خون ہو رہا ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. ارشاد فرمایا دوستو جو لوگ اپنی حرام خواہشات کا خون کر لیتے ہیں، اپنی حرام خواہشات کا خون کر لیتے ہیں، خون تمنا کو پی لیتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، اور جو درد ہوتا ہے وہ سب برداشت کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، نفس کو جتنا جلنا ہو جلتا رہے، گناہ نہیں کروں گا، ان کو بلقائی مولا، ان سچے عاشقوں کو آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے کہ تم دنیا میں نظر کی حفاظت کرتے تھے، آج تم میرا دیدار کرو. جب جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو کسی جنتی کو کوئی حور یاد نہیں آئے گی، شہد اور دودھ کی نہریں ان کو یاد نہیں آئے گی، جنت کی کسی نعمت کا ان کو اس وقت خیال بھی نہیں آئے گا، حتیٰ کہ جنتی خوبصورت حوروں تک کو بھول جائیں گے. کب؟ جب اپنے اللہ کو دیکھیں گے. وجہ کیا ہے؟ وہ اللہ خالق حسن ہے، حسن کو بنانے والا اللہ ہے، حسن اور نعمتوں کو بنانے والا اللہ ہے. حضرت فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے اللہ تعالیٰ پر مرنا سیکھو، ناجائز محبتوں میں مت پڑو، اپنی دنیا آخرت برباد مت کرو. ناجائز محبت میں پڑو گے آپ کو اللہ نہیں ملے گا، اور اگر آپ کو اللہ چاہیے تو اپنی نظر کی حفاظت کر لو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو اپنا دوست بناتا ہے. اس لیے نیت کرو انشاءاللہ نظر کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مرنے سے پہلے پہلے اپنا سچا دوست بنائے. 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لو. ابھی ماشاءاللہ ہم نے جو قل هو اللہ احد پڑھی اس کو بڑے پیمانے پر ایصال ثواب کر دینا، اجازت ہے نا؟ اجازت ہے نا؟ پیارے اللہ ابھی ہم نے جو سورہ اخلاص 3 دفعہ سارے ساتھیوں نے مل کر کے پڑھی، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو تو معاف فرما. اس کا ثواب جتنے ایمان والے چلے گئے، جتنے ہیں، جتنے قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا ثواب پہنچا دے. اور یہ پڑھی اس کی برکت سے پورے عالم والوں کو اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اپنے خزانے غیب سے ہدایت عطا فرما دیجئے.
ہاتھ اٹھائیے دعا کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا، اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، اللہ ہم گناہ کرتے کرتے تھک گئے، بد نظری کرتے کرتے تھک گئے، اللہ اب ہم آپ کو پانا چاہتے ہیں، اب ہم آپ کی محبت چاہتے ہیں، اب ہم آپ کا تعلق چاہتے ہیں، اب ہم نظر کی حفاظت چاہتے ہیں، ناجائز محبتوں پہ پڑنا نہیں چاہتے، نامحرموں کو دیکھنا نہیں چاہتے، اللہ ہمیں بچا لیجیے نا، اللہ بچا لیجیے، اللہ نامحرموں کی نفرت دل میں ڈال دے، اللہ اپنی محبت سمجھا دے، اپنا تعلق سمجھا دے، اپنا عشق سمجھا دے، اپنا قرب سمجھا دے، اگر نامحرموں کو دیکھیں گے تو نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی، آپ برباد ہو جاؤ گے، سسکتے رہو گے، بلکتے رہو گے، تڑپتے رہو گے، اللہ کو ناراض کر کے ایک بھی خوش نہیں ہو سکا۔ اگر اسی طرح آپ کی ناجائز محبت میں شادی بھی ہو گئی تو 2 مہینے کے بعد نانی دادی یاد آ جائے گی، لڑائیاں شروع ہو جائے گی، بچے نافرمان ہو جائیں گے، کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کو ناراض کر کے ایک بادشاہ بھی پریشان رہتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھا دیجیے کہ اللہ ہم تو آپ کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں اور دنیا میں نامحرموں کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں سمجھائیے کیسے آپ کا دیدار ہوگا۔ اللہ ہمیں نظر کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، نمازیں خوب دھیان سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے روزے کو تراویح کو قبول فرما، خانقاہ کو قبول فرما۔ اللہ ہمیں سمجھا دے خانقاہ میں اللہ کی محبت ملتی ہے، خانقاہ میں اللہ کا تعلق ملتا ہے، خانقاہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا جاتا ہے۔ اللہ ہم اسی لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے سے جوڑ لیجئے، اللہ ایک محبت کی نظر ہم تمام پر ڈال دیجئے اور ساری مجلسوں میں ہمیں شریک ہونے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی اور زیادہ وقت مسجد میں گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا